السلام علیکم اسٹوڈنٹس، آپ دیکھ رہے ہیں ورچوئل نالج بائی سعید اجاز میں پی ایس وائی 512 512 جنڈر ایشوز ان سائیکالوجی. کل کے لیکچر کا ریکیپ دیکھتے ہیں جی. بایولوجیکل ورسز سائیکالوجیکل اپروچز آف جنڈر کو ہم نے اسٹڈی کیا. ہم نے ایشوز کو اسٹڈی کیا، اپنی تھیوریز کو اور پرسپیکٹیوز کو اسٹڈی کیا، اور ہم نے کہ سائیکالوجی آف ویمن اینڈ جینڈر کو ہم نے اس کی ایمرجنس کو اسٹڈی کیا. اور آج کا ٹاپک کا سٹارٹ ہوتا ہے ہمارا جینڈر ریلیٹڈ ریسرچ سے. اچھا، یہ ریسرچ جو ہے یہ ریسرچ میتھڈ اور ایکسپیریمنٹل سائیکالوجی سے لی گئی چیزیں ہیں. اگر آپ نے وہ اسٹڈی کیا ہوا ہے تو یہ آپ کے لیے ایزی ہو جائے گا. آپ نے پی ایس وائی 631 یا پی ایس وائی پی 402 اسٹڈی کیا ہوا ہے تو یہ آپ کے لیے بالکل پڑی ہوئی چیزیں ہیں. اچھا، اس میں آپ دیکھتے ہیں کہ کیا کہتے ہیں ریسرچ کا فوکس کیا ہوتا ہے. اس میں یہ سوشیو سائیکالوجیکل، اکنامک، بایولوجیکل، کلچرل، سوسائٹل اور امپیکٹ آف جینڈر سیٹسفیکشن اینڈ جینڈر رولز کی بات آتی ہے. یہ اس میں انوالو ہوتا ہے. اس کے علاوہ یہ ایکسپلور کیا کر رہے ہوتے ہیں ویریس ایسپیکٹس آف جینڈر ریلیشنز اینڈ جینڈر ڈفرینسز کو فوکس کر رہے ہوتے ہیں، اور ویمن سائیکالوجی کو فوکس کر رہے ہوتے ہیں. سوشل رول کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، ایکسپلورنگ سوشل سائیکالوجیکل، اکنامک، بایولوجیکل، کلچرل، سوسائٹل اور اسپیکٹس دوبارہ انہوں نے رپیٹ کر دیا. اچھا، یہ فوکس کس چیز پہ ہوتا ہے؟ اس پہ ہوتا ہے جی کنڈیشن پہ ہوتا ہے، خواتین کی سوسائٹی میں کیا کنڈیشن ہے. اس کے بعد اچھا، اور یہ ہر سوسائٹی میں تقریباً ملتے جلتے ہوتے ہیں مگر ڈفرینسز ضرور ہوتے ہیں. جو اور ہے کہ ویمن جنرلی ایکسپیرینس سبارڈینیشن، تو عام طور پہ جو خواتین ہیں وہ سبارڈینیٹ ہوتی ہیں. اس کے علاوہ ہے کہ آبجیکٹیو آف فیمنسٹ ریسرچ جو ہے وہ کیا ہے، آئیڈینٹیفائی فیمیل پرابلم، خواتین کے کیا پرابلم ہے اس کو آئیڈینٹیفائی کرنا ہوتا ہے. اور دا الٹیمیٹ گول از دا امپروومنٹ. اس میں ہمارے اس کے گول کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہم خواتین کو سوسائٹی میں جو مقام دیا گیا اس کو امپروو کریں. فیمنسٹ ریسرچ آ جاتا ہے یہ ریسرچ میتھڈ فار اسٹڈنگ جینڈر ایشوز. تھرڈس ٹو جینڈر ریلیٹڈ ریسرچ، اس میں تھرڈس کیا آ جاتے ہیں. اچھا جی، مارگریٹ ایکلر نے 1988 میں اس کو آئیڈینٹیفائی کیا. اینڈروسینٹرکسٹی نمبر 1، نمبر 2 پہ ہے جی اوور جنرلائزنگ، اور نمبر 3 پہ ہے جی جینڈر بلائنڈنس، ڈبل اسٹینڈرڈ ہیں، انٹرفیرنس ہے. اینڈرو سینٹرسٹی، یہ کیا چیز ہے جی؟ موسٹ جینڈر ریسرچ اسپیشلی ان دا انیشیل ون ہیڈ بین اینڈروسینٹرک، لوکنگ ایٹ ایشوز فرام دا میل پرسپیکٹو. اچھا، ایشوز جو ہے دیکھے جاتے ہیں میل پرسپیکٹو کے لحاظ سے. اچھا، اس کی ایگزامپل انہوں نے دیا ہے جی کئی سالوں تک ریسرچر نے جو اسٹڈی کی ہے، اور جو آکوپیشن کنسنٹریٹڈ اپان مینس فارمل ورک اینڈ اگنور فیمیل ڈومیسٹک ورک اینڈ چائلڈ کیئر. اس میں ہے کہ انہوں نے کہ مردوں کے کام کو تو دیکھا کہ وہ فارمل ورک کر رہے ہوتے ہیں، مگر انہوں نے خواتین کے گھریلو کاموں کو اور جو بچوں کی دیکھ بھال کر رہی ہوتی ہیں اس چیز کو اگنور کر دیا ہے. جو اوور جنرلائزیشن اس میں کیا آتا ہے؟ اس میں بیسس ریسرچر کہ جو سیگمنٹ پاپولیشن جو ہے وہ مین ہے، اور ایک جنرلائز کر دیتے ہیں یہاں جو ویمن انکلوڈنگ، اور جو رزلٹ آتے ہیں وہ سب پہ وہ اپلائی کر دیتے ہیں. بائی ڈوئنگ سو دے آر ٹرائنگ ٹو سپورٹ کنکلوژن اباؤٹ بوتھ سیکسز. تو وہ کنکلوژن جو ہے نا یہ دونوں سیکس کے بتا رہے ہوتے ہیں، مگر اسٹڈی انہوں نے کیا ہوتا ہے خالی مین پہ، میل پہ اسٹڈی کیا ہوتا ہے، دونوں پہ بتا رہے ہوتے ہیں. یہ جینڈر بلائنڈنس، جینڈر بلائنڈنس کیا چیز ہے؟ یہ میں نے ریسرچ اچھا جی زیادہ تر ریسرچز ہے وہ جینڈر بلائنڈنس شو کرتے ہیں. وہ ریسرچ میں کرتے ہوئے یہ نہیں دیکھتے خواتین پہ ہو رہی ہے مردوں پہ ہو رہی ہے، اور لیکن یہ ہے کہ دونوں پہ اپلائی کر دیتے ہیں. اس کے بعد ہے جی ڈبل اسٹینڈرڈ ہے جی، خواتین کے لیے الگ اسٹینڈرڈ میں، اور ہے کہ میل کے لیے الگ اسٹینڈرڈ ہے. جو کپل کے کو جس وقت وہ اسٹڈی کر رہے ہوتے ہیں
تو اس میں ہے کہ وہ اس کو خواتین کو جو ہے کہ دوسرے درجے کی شادی کا درجے پہ دیکھا جاتا ہے. انٹرفیئرنس ہے یہ اٹینڈ دا سبجیکٹ پرسیپشن آف سیکس آف دا ریسرچر. ہاں جی، جو ریسرچر ہے اس کی اپنی کیا سیکس ہے یہ بھی ڈپینڈ کر رہا ہوتا ہے کہ یہ انٹرفیئر کر رہے ہوتے ہیں ہمارے اس میں. یہ نورین جیوانینی 1992 ایکسپیرینس کیا تھا انہوں نے اس فنومینا کو اسٹڈنگ اے اسمال کمیونٹی ان سچلی میں انہوں نے اسٹڈی کی تھی مورین نے. سائنٹیفک میتھڈالوجی جو ہے اس میں اسٹیپس کیا لیے جاتے ہیں جی. آئیڈینٹیفائنگ، اس کے بعد ریویو ہے آف ریلیٹڈ لٹریچر کا ریویو ہے. اس کے بعد فارمولیشن آف ہائپوتھیسز، ڈیزائننگ اینڈ کنڈکٹنگ دا ریسرچ، انالیسز آف ڈاٹا اور ڈرائنگ کنکلوژنز ہیں. آئیڈینٹیفائنگ ریسرچ کیا ہے جی، اس میں اس کے میں آ جاتے ہیں جی. ان آئیڈینٹیفائنگ ریسرچ پرابلم ان جنرل ریسرچ میں پرسنل انٹرسٹ اینڈ آبزرویشن، پاپولر ایشوز ہیں، نیولی ایمرجنگ نیڈز ہیں، نیو پروجیکٹس ہیں، ایونٹس ہیں، اور ریویو آف ریلیٹڈ لٹریچر ہے. فیمنسٹ جنرل ریسرچ میتھڈ میں کیا کون سے آ جاتے ہیں؟ کوالٹیٹیو اور کوانٹیٹیو. کوانٹیٹیو پہلے لکھا گیا میتھڈز ہیں. کوانٹیٹیو میتھڈز میں آتے ہیں جی ڈسکرپٹیو میتھڈز ہیں، ایکسپیریمنٹل میتھڈز ہیں، اور ایکس پوسٹ فیکٹر اسٹڈیز ہیں. ڈسکرپٹیو ریسرچ میتھڈز اویلیبل ٹو سائیکالوجسٹ ہیں جو آبزرویشن ہے. کوریلیشنل ریسرچ سرویز ہیں یہ ان آبٹروسو میتھڈز ہیں، اور کیس اسٹڈیز ہیں، فوکس گروپ میٹا انالیسز ہیں. اچھا، ڈسکرپٹیو میتھڈس کامنلی یوز ہیں جنرل میں کیا چیزیں آتی ہیں؟ جی سرویز ہوتے ہیں جی، کوریلیشنل اسٹڈیز ہیں، آبزرویشن ہے، اور کنٹینٹ انالیسز ہیں. اب آ جائیں کوالٹیٹیو میں، اس میں کیس اسٹڈیز ہیں، انٹرویوز ہیں، اور ایتھنوگرافیز ہے، فوکس گروپس ہے. سروے کیا ہوتا ہے؟ اس میں ہے کہ جیسے ایک سیریز آف کویسچنز ہوتے ہیں جو کہ ہم لوگوں سے پوچھتے ہیں، اس میں کسی بھی طرح ہم پوچھ سکتے ہیں. اور ڈیٹا آف انفارمیٹیو سورسز ان سروے کیسے ہوتے ہیں؟ کویسچنر ہوتے ہیں، وہ ہم میل بھی ڈائریکٹلی پرسن سے پوچھ سکتے ہیں، میل کر سکتے ہیں، ای میل کر سکتے ہیں. اس کے بعد انٹرویو فیس ٹو فیس ہوتا ہے. وہی بات ہے یہ گیون ان پرسن ہوتا ہے. فیس ٹو فیس انٹرویو ہم کرتے ہیں، پرسنل انٹرویو کرتے ہیں، الیکٹرانک اور ٹیلی فونک انٹرویو کرتے ہیں. اس کے علاوہ سروے میں کیا ہوتا ہے؟ نیوز پیپر یا میگزین سروے بھی کرتے ہیں. ٹرینڈ اسکلفل ایکسپیرینس انٹرویوز، کیئرفل اینڈ اپروپریٹ ورڈنگ. اس میں ہے کہ یہ جو ٹرینڈ اور اسکلفل ایکسپیرینس جو ہے انٹرویو کرنے والوں کو ٹرینڈ ہونا چاہیے. اس کے بعد لمیٹیشن آف سروے کیا ہے کہ اس میں ایک ڈیپتھ اسٹڈی پاسبل نہیں ہے. سروے جو ہے وہ جو سوال پوچھے جاتے ہیں ان کے جواب سے دیکھا جاتا ہے، جس سے میجر کیا جاتا ہے. اچھا، اس میں آبزرویشن، ڈائریکٹ آبزرویشن کی بجائے یہ ڈیپینڈ ہوتا ہے کہ سیلف رپورٹس، وہ ان کے جواب بھی خود دے رہے ہوتے ہیں تو ان کے سیلف رپورٹ بھی دیکھ رہا ہوتا ہے. اور سیلف رپورٹ پہ ریلائی کر سکتا ہے رسپونڈنٹس کی جو یادداشت ہے وہ اس پہ ان کے سیلف رپورٹ ریلائی کر رہی ہوتی ہے. اگر یادداشت میں کوئی پرابلم ہے تو ہماری اسٹڈی میں بھی پرابلم آئے گا. کوریلیشنل ریسرچ کیا ہے؟ یوزڈ فار آئیڈینٹیفائنگ پریجوڈیس ریلیشن شپس امنگ نیچرلی اکرنگ ویریبلس. اچھا، کوریلیشن جو ویریبلس سے ریلیشن کر رہے ہوتے ہیں جی، اس میں سورس آف ڈاٹا کلیکشن ان کوریلیشنل ریسرچ ہے جی. سائیکالوجی کا ٹیسٹ، آئی کیو ٹیسٹ ہیں، پرسنالٹی اور ایپٹیٹیوڈ ٹیسٹ وغیرہ. کویسچنر کیا ہوتے ہیں؟ پرسنل، میل اور ای میل پہلے بات کر کے انٹرویو پرسنل اور ٹیلی فونک بات ہو گئی ہے. اور آفیشیل ریکارڈ اور اسٹیٹسٹکس ہے، آرکیول ڈیٹا. پیئرسن پروڈکٹ مومنٹ کوریلیشن کوایفیشنٹ از دی موسٹ commonly used procedure. It yields a value ranging between +1 and -1. تو اس کی جو yield ہے اس کی رینجنگ کو +1 اور -1 میں دیکھا جاتا ہے. اور یہ جو ہے سائیکالوجی کے جو دوسرے جس کی میں نے پہلے آپ کو حوالہ دیا ان سبجیکٹ میں بھی یہ پلس مائنس
+1 سے -1 کے درمیان ہی ہوتا ہے. پیئرسن پروڈکٹ موومنٹ کوریلیشن کوایفیشینٹ. اس میں کیا ہے نیچر آف کوریلیشن کیا ہے؟ پازیٹیو کوریلیشن، نیگیٹو کوریلیشن، زیرو کوریلیشن. ریممبر یاد رکھیے گا کہ کوریلیشن کازیشن نہیں ہے، یہ وجہ نہیں ہوتی. Correlational research does not tell us about causal relationship. Observation کیا ہے؟ Systematic observation is one of the popular research methods employed by anthropologists, sociologists, and ethnologists. The procedure involves observation, study, and careful recording of the phenomena of interest. اور recording observation کو جو ہے later on استعمال کیا جاتا ہے، انالائز کیا جاتا ہے، اور انالائز کے جو رزلٹ رہتا ہے اس پہ کنکلوژنس دی جاتی ہیں. ٹائپس آف آبزرویشن ہے 2 قسم کی ہے جی. آبزرویشن وداؤٹ انٹرونشن، آبزرویشن ود انٹرونشن. Observation without intervention refers to naturalistic observation. اس میں کیا ہوتا ہے پارٹیسپینٹ آبزرویشن ہے، اسٹرکچرڈ آبزرویشن اور فیلڈ ایکسپیریمنٹ ہے. تو اسٹوڈنٹس کمنٹس میں ضرور بتائیے گا کہ آج کا لیکچر کیسا رہے گا. سید اجاز نقوی کو اجازت دیجیے. السلام علیکم اینڈ